اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مہندی ہندی کا لفظ ہے اور اس پودے کا نام ہے جو صدیوں سے ہاتھ، پاؤں اور بال رنگنے کے لیے استعمال ہو رہا۔ ہندوازم میں اس پودے کی خاص اہمیت ہے اور اسے ایک مقدس پودا مانا جاتا ہے۔ The origin of مہندی is from the Sanskrit word مندیکا۔ مہندی کا جو لفظ ہے وہ سنسکرت کے لفظ مندیکا سے نکلا گیا ہے جو اس پودے کے لیے بولا جاتا تھا۔ The henna paste symbolizes مہندی اس بات کی علامت ہے گڈ ہیلتھ، اچھی صحت کی، اینڈ پراسپیرٹی اور کامیابی کی ان میرج، شادی میں۔ عام طور پر ہم مہندی کے متعلق شادی کی رسومات کو جانتے ہیں، جبکہ ہندوازم کے اندر مہندی کے متعلق مذہبی رسومات بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں تاریخ میں پائی جانے والی ایک مذہبی رسم کہ جس میں وشنو دیوی کی پوجا کی جاتی تھی تاکہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ مصیبتوں اور آفات سے بچے رہیں۔ تو اس کے لیے چھوٹی بچیوں کے ہاتھوں پر باقاعدہ مہندی لگائی جاتی تھی اور ان کی کلائیوں میں کاٹن کی بریسلٹ پہنائی جاتی تھی اور ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا دیوی کے نام پر تاکہ بچے جو ہیں وہ قدرتی آفات یا بیماریوں سے بچے رہیں۔ بک ہے گلوسری آف دا ٹرائبز اینڈ کاسٹس، یہ کمپائل کی ہے ایچ اے روز نے، یہ اس کا والیوم 2 ہے اور یہ پرنٹ ہوئی 1911 میں، یہ اس کا پیج ہے 199۔ یہ پیراگراف میں پوجا کا نام ہے سنگار کا ورت۔ دے ہیو اے اسپیشل فیور فار وشنو دیوی، وہ وشنو دیوی سے خاص محبت رکھتے ہیں۔ دے پٹ مہندی آن گرلز ہینڈز، وہ لڑکیوں کے ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہیں۔ اینڈ ٹائی اے مولی اور کاٹن بریسلٹ راؤنڈ دیئر رسٹس، اور ان کی کلائیوں پر کاٹن کی بریسلٹ باندھتے ہیں۔ فیڈنگ دا گرلز آلسو ان دا دیویز نیم، اور دیوی کے نام پر لڑکیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دیٹ دا چلڈرن میں بی پریزروڈ، تاکہ بچے آفات اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ مہندی کے متعلق شادی کی رسومات کی وضاحت کے لیے یہ ویڈیو کا پارٹ 1 ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے صرف ہندو شادیوں کی اور ہندو نظریات۔ تو شادی پر مہندی کی رسم ایک سادہ رسم تھی جس میں شادی سے چند دن پہلے لڑکے کے والدین کچھ تحائف لڑکی کو بھیجتے تھے، جن میں ایک گانا یا مقدس دھاگا جو پنڈت کی پڑھائی کرنے کے بعد لڑکی کو بھیجا جاتا تھا، ایک سرخ چادر جو لڑکی نے شادی پر استعمال کرنی ہوتی تھی، اور 1 روپیہ بھیجا جاتا تھا بطور شگن، اور ساتھ بھیجی جاتی تھی مہندی جو اس رسم کی وجہ بنی۔ تو یہ مہندی بھیجی جاتی تھی لڑکی کے لیے تاکہ وہ اسے تیار کر کے تو استعمال کر سکے اپنی شادی پر۔ اب یہ جو تحائف ہیں یہ بھیجے جاتے تھے شادی سے چند دن پہلے، اور اس کو لے کر جاتے تھے دلہا کے رشتہ دار۔ ظاہر ہے جب دلہا کے رشتہ دار یہ تحائف لے کر دلہن کے گھر جاتے تھے تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو یہ تھی ایک سادہ شکل مہندی کی رسم کی۔ بک ہے گلوسری آف دا ٹرائبز اینڈ کاسٹس، کمپائل کی ہے ایچ اے روز نے، یہ اس کا والیوم 3 ہے جو کہ 1914 میں پرنٹ ہوا، اور یہ اس کا پیراگراف ہے 371 پیج پہ۔ پیراگراف ہے دا ویلیو آف دا پریزنٹس ٹو بی میڈ، تیار کیے گئے تحفوں کی قیمت، از ہاؤ ایور، تاہم ناٹ فکسڈ، فکس نہیں ہوتی، اینڈ ویریز اکارڈنگ ٹو دا سرکمسٹینسز آف دا پارٹیز کنسرنڈ، متعلقہ خاندانوں کے حالات کے مطابق کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ دا گانا، باندھنے کا گانا، سیکرڈ تھریڈ جو مقدس دھاگا ہے، فار دا رسٹ، کلائی پر باندھنے کے لیے، سالو، ایک سالو، ریڈ کلوتھ جو کہ چادر ہے سرخ رنگ کی،
مہندی اور مہندی لیوز آف اے بش جو جھاڑی کے پتے ہیں، یوزڈ فار کلرنگ رنگنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہینڈز اینڈ فیٹ ہاتھوں اور پاؤں کو، اینڈ 1 روپی اور 1 روپیہ آر سینڈ ٹو دا گرلز پیرنٹس لڑکی کے والدین کو بھیجے جاتے ہیں، اے فیو ڈیز بیفور دا ویڈنگ شادی سے چند دن پہلے۔ ہو گیا تو جیسے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، قدیم دور میں تو یہ ایک سادہ رسم تھی جس میں لڑکے کے رشتہ دار مہندی کا تحفہ لے کر لڑکی کے گھر جاتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ بعد میں صاحب حیثیت لوگوں کی طرف سے زیادہ مہمان لے جائے جانے کا سلسلہ شروع ہوا اور تحائف کی تعداد زیادہ کی جانے لگی اور تحائف کو ڈیکوریٹ بھی کیا جانے لگا، اور ظاہر ہے جب زیادہ تعداد میں مہمان جانا شروع ہوئے تو ان کے لیے لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کا بھی وسیع انتظام ہونے لگا، جس سے اس رسم میں مہمانوں کی تعداد کے زیادہ ہونے اور اس رسم کو باقاعدہ طور پر منانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ شروع میں تو یہ مہندی خشک بطور تحفہ دی جاتی تھی، لیکن بعد میں یہ مہندی تیار کر کے اور شادی سے ایک دن پہلے جو تقریب منعقد کی جاتی، یعنی دلہا کے رشتہ دار مہندی تیار کر کے دلہن کے گھر جاتے ہیں اور خود اسے جو دلہا کی رشتہ دار عورتیں ہیں وہ دلہن کے ہاتھ پہ خود مہندی لگاتی، تو اس سے یہ جو شادی سے کئی دن پہلے مہندی کی رسم ہوتی تھی وہ اب کئی دن پہلے نہ رہی بلکہ وہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے ٹرانسفر ہو گئی۔ یہ وہ صورتحال تھی جو ایسی آبادیوں میں تھی جہاں پر دلہا کا گھر بھی اسی آبادی میں تھا اور دلہن کا گھر بھی اسی آبادی میں تھا، جبکہ ایسی صورتحال جہاں پر آبادی دور دور تھی، یعنی دلہن کا گھر کسی شہر یا قصبے میں اور دلہا کا گھر کسی شہر یا قصبے میں تھا، تو وہاں پر ان کو پھر سواری بھی استعمال کرنی پڑتی تھی اور ٹریول کر کے جانا پڑتا تھا، اور وہ علاقے جہاں پر دلہا کے رشتہ داروں کا مہندی کا تحفہ لے کر دلہن کے گھر جانا ممکن نہیں تھا، وہاں پر یہ تقریب پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی دلہا کے رشتہ دار وہ مہندی کی رسم ادا کرنے کے لیے نکلتے اور گلیوں میں گھوم پھر کر اپنا شغل کر کے اور انجوائے کر کے ڈول وغیرہ بجا کر اور ڈانس کر کے تو وہ واپس آ جاتے، اور دلہن کے گھر شادی سے پہلے وہ تقریب جو ہے وہ منعقد کی جاتی، ایک الگ طور پر رشتہ دار بلائے جاتے اور اس میں دلہن کو مہندی لگائی جاتی اور یہ مہندی کے نام سے ادھر الگ سے ایک رسم۔ اب ایک اور اہم بات کی طرف آئیے، اردو میں ہم لفظ جلوس استعمال کرتے ہیں جو کہ لفظ جالاسا سے ہے، عربی کے لفظ جالاسا سے،
جلاسہ کا معنی ہے بیٹھنا اور جلوس کا معنی ہے کچھ لوگوں کا جم کر بیٹھنا، لیکن ہم عام زبان میں جلوس کا معنی لیتے ہیں کچھ لوگوں کا چلنا، اکٹھے ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف چلنا۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ہم جلوس کے لیے جلوس کرنا یا جلوس چلنا یا جلوس چلانا کے لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم استعمال کرتے ہیں جلوس نکالنا، جیسے مزدوروں نے حکومت کے خلاف جلوس نکالا۔ اسی طرح مہندی چونکہ ایک ایسی رسم ہے جس میں رشتہ داروں کا ایک گروہ جلوس کی شکل میں دلہے کے گھر سے دلہن کے گھر کی طرف جاتا ہے، اس لیے ہم مہندی کے لیے مہندی کرنا یا مہندی منانا کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ مہندی نکالنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی لوگوں کا ایک پروسیشن یا جلوس ہوتا ہے۔ یہاں ویڈیو کا پارٹ 1 ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔